کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجمعہ 28واں پارہ، اس کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی تشبیہ بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ بادشاہ پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول ان میں سے بھیج دیا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور دوسرے کچھ لوگ جو ابھی تک ان سے نہ مل سکے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی حمد و ثنا، تعریف جتنی بھی انسان بیان کرے حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن بندے کو حکم ہے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا ذکر کرے، ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھے، اللہ کو یاد رکھے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، جس نے دنیا میں بھیجا، جس نے زندگی بخشی، جس نے ساری نعمتیں عطا کی، جس کے حکم سے اس دنیا میں آئے، اس کے حکم سے ہی یہاں سے جانا ہے، پھر جا کے سب نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے سارے عملوں کا حساب دینا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کی تعریف۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی صفت اور شان اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں علم سکھاتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اس نبی کے آنے سے پہلے سارے لوگ گمراہ تھے، اور نہ صرف گمراہ تھے بلکہ فرمایا بڑے واضح گمراہ تھے۔ تیسری آیت میں فرمایا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو تیسری آیت ہے، اس کے حوالے سے گزارشات کی کچھ تفصیل آتی ہے۔ رسول اکرم نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، وہ لوگ کون ہیں؟ تو جناب نے ارشاد فرمایا وہ اس کی قوم کے آدمی ہیں۔ صحابہ نے ان کی طرف دیکھا، بندہ کون ہے؟ وہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اس کی قوم کے آدمی ہیں۔ پھر فرمایا اگر دین ثریا ستارے تک یا علم ثریا ستارے تک اونچا ہو جائے، دور چلا جائے،
اس کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے، فرمایا اس کی قوم کے لوگ وہاں سے جا کے بھی علم حاصل کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اب اس سے اہل علم نے دو معنی بیان فرمائے، ایک معنی ہے خاص فارسی لوگ اور دوسرا معنی ہے اجمی لوگ۔ اجمی کون ہیں؟ عرب کے علاوہ سارے اجمی ہیں، اور اس سے زیادہ آسان لفظوں میں کہیں کہ ہم بھی اجمی ہیں، یعنی اللہ نے نبی بھیجا عربیوں میں، فرمایا وہ عربی جو ان پڑھ تھے انہیں نبی کریم آ کے پڑھائیں گے، سکھائیں گے، اور فرمایا اجمیوں کے اندر علم کا اتنا شوق ہوگا کہ علم جتنا بھی دور چلا جائے یہ جا کے حاصل کریں گے۔ ان اجمیوں میں ہم بھی آتے ہیں، فارسی بھی آتے ہیں، ایران کے لوگ، ہندوستان کے لوگ۔ فرمایا اگر دین اور علم اتنی دور ہو یہ لوگ اس کو حاصل کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد احادیث مبارکہ میں سب سے بڑا درجہ کس کتاب کا ہے؟ صحیح بخاری شریف۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا نام سیاہ ستہ کا۔ سیاہ ستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 6 صحیح کتابیں جن میں رسول اکرم نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں۔ 6 صحیح کتابیں۔ وہ 6 کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ 6 کتابیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 بندے سیاہ ستہ کے مصنفین تقریباً ایک ہی وقت میں ہوئے۔ 2-4 سال کا پیدائش کا وفاتوں کا فرق ہے، تقریباً ایک ہی زمانے میں ہوئے۔ ان میں پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے امام بخاری ہیں، وہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی رسول اکرم نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 184 سال بعد وہ پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے اعتبار سے ان 6 میں سب سے پہلے امام بخاری ہیں، اور فوت ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری امام نسائی ہیں، وہ 303 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا زمانہ آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے عرض کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قوم کے لوگ، اجمی لوگ، تو آپ ان 6 کتابوں والے مصنفین کے حالات سنیں، پڑھیں، علماء سے پوچھیں، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ 6 کے 6 بندے، ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں، سارے اجمی ہیں۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ دین اور علم جہاں بھی چلا جائے یہ لوگ حاصل کریں گے، یہ 6 کے 6 بندے اجمی ہیں، اور ان کا تعلق کسی حد تک فارسی زبان سے ہے، فارس کے علاقے سے ہے۔ آئیے ان میں سے ایک کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا۔ بخاری شریف قرآن پاک کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے، بخاری شریف، اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے صحیح مسلم شریف کا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ آئیے
امام بخاری کا نام آپ نے کئی دفعہ سنا، بخاری شریف کی کتاب سنی۔ آئیے آج کچھ تذکرہ دوسرے درجے کے بخاری کے بعد اور دنیا کی باقی کتابوں سے اعلیٰ صحیح کتاب الجامع الصحیح امام مسلم رحمہ اللہ کی، اس کتاب کا اور اس کے مصنف کا تذکرہ کریں، امام مسلم رحمہ اللہ۔ میں ایک حدیث شریف صحیح مسلم شریف سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور تھوڑی تشریح کرتے ہیں، اس سے بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن قیامت والے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اور فرمایا دو روشن صورتیں پڑھا کرو، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ فرمایا یہ دونوں قیامت والے دن آئے گی اس طرح کہ جس طرح دو بدلیاں ہیں یا دو چھتریاں ہیں، یا فرمایا پرندوں کے غول ہیں، دو جھنڈ ہیں، اور یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے۔ اور فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1874۔ فرمایا سورۃ البقرہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور باطل لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث آپ نے سنی، اس کی کچھ تشریح عرض کرتا ہوں اور کچھ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ محدثین کا یہ سلسلہ سند پہ ہوتا ہے، امام بخاری ہو امام مسلم ہو، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے حدیث سنی، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے تابعی سے، اس نے صحابی سے، اور اس نے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سلسلہ ہے۔ اور امام مسلم کا ہی فرمان ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سند دین ہے، اس کو کہتے ہیں سند، بیان کرنا، میں نے فلانے سے، اس نے فلانے سے، حوالہ دینا۔ امام مسلم فرمایا کرتے تھے سند دین ہے، اگر سند نہ ہو تو جس کے جی میں جو چاہے آئے وہ کہتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جب بات بیان کی جاتی لوگ کہتے اس کا حوالہ کیا ہے، سند کیا ہے، کہاں سے لیا؟ امام مسلم فرماتے تھے سند دین ہے۔ لہذا میں عرض کروں، اگر کسی ساتھی کو دلچسپی ہو، پورے واسطے موجود ہیں۔ میں نے حضرت مولانا فیض الرحمان سوری رحمہ اللہ سے، جو 1996 میں فوت ہوئے، صحیح مسلم شریف کے کچھ اسباق پڑھے، اور پوری صحیح مسلم شریف 1992 میں، آج سے 28 سال پہلے، گجرانوالہ کے ایک عظیم عالم دین تھے مولانا محمد اعظم صاحب، ان سے میں نے صحیح مسلم شریف کا ایک ایک لفظ پوری کتاب ان کی شاگردی میں نے الحمدللہ پڑھی ہے، اور میرے پاس اس کی سند ہے، مجھ سے لے کر حضرت امام مسلم تک 22 واسطے ہیں، اور امام مسلم سے آگے 3 واسطے ہیں۔ گویا میں 26 واسطوں سے رسول اکرم نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ میں نبی کریم کا 26 واسطوں سے شاگرد ہوں۔ وہ 26 کے 26 ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں، پڑھ کے سنائے جا سکتے ہیں۔ ان سب علماء کے حالات کب پیدا ہوئے، کب وفات پائی۔ تو آئیے میں عرض کر رہا ہوں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے حدیث شریف کی، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ 204 ہجری میں پیدا ہوئے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد
194 سال بعد امام مسلم پیدا ہوئے، 204 ہجری کو پیدا ہوئے۔ علاقہ ہے ان کا نیشاپور، نیشاپور کے رہنے والے تھے، ماوراء نہر کا علاقہ ہے، فارسیوں کا ملک، جس طرف آج کل ممالک ہیں تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، یہ ملک آپ نے سنے، انہی ممالک میں کے ایک ملک میں ایک علاقہ ہے نیشاپور، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب بھی عالم دین تھے اور دادا بھی عالم دین تھے۔ گھر سے علم حاصل کیا اور علم کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ایک ذریعہ معاش تھا۔ یہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا خرید کے لاتے تھے بڑے شہروں سے اور چھوٹے علاقوں میں جا کے بیچتے تھے۔ ذریعہ معاش رکھا تھا، حلال کی کمائی کرتے تھے اور نہایت نیک شخصیت تھے۔ 204 ہجری میں پیدا ہوئے، پہلے اپنے بزرگوں سے علم حاصل کرتے رہے، پھر بڑے ہوئے، بڑے استادوں سے علم حاصل کیا، پھر مکہ شریف گئے، مدینہ شریف گئے، بغداد گئے، شام گئے، مصر گئے، ہر بڑے شہر میں گئے، وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنا وہی جو میں آیت مبارکہ کی روشنی میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا اگر دین اور علم ثریا ستارے پہ بھی چلا جائے یہ لوگ وہاں سے بھی لے آئیں۔ انہوں نے بڑے ملکوں کے سفر کیے اور ان سے 10 سال بڑے تھے امام بخاری، ان سے 10 سال بڑے تھے، ان دونوں کی ملاقات ہوتی رہتی تھی، وہ 10 سال بڑے بھی تھے اور ان کے استاد بھی تھے امام بخاری۔ امام مسلم رحمہ اللہ شاگرد ہیں۔ پھر بعض معاملات میں دونوں کی عادتیں ملتی جلتی ہیں، جب عادتیں اور طبیعتیں ملتی ہوں تو اسی بنیاد پہ دوستیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ علماء سے موضوع سنتے ہوں گے، ابھی رضوان محمدی صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع ذکر کیا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی عادتیں بہت ملتی تھی۔ 2 سال حضرت ابو بکر چھوٹے تھے عمر میں، 2 سال بعد پیدا ہوئے حضور کے اور 2 سال بعد ہی وفات پائی۔ ساری عمر اکٹھے ہی رہے، بچپن سے لے کر ساری عمر اکٹھے رہے۔ اگر میں اس طرف چلا جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی باتیں کیا کیا آپس میں ملتی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ میں اس طرف آتا ہوں، امام بخاری اور مسلم کی عادتیں ملتی تھی، اور جس طرح کی عادتیں نیک طبیعتیں ہوں، دوستیاں بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہیں۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ فارسی والا کہتا ہے جس طرح کسی کی طبیعت اور فطرت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی پرواز جاری رہتی ہے۔ کبوتر کبوتروں میں رہتا ہے، باز باز کے ساتھ رہتا ہے، اچھا آدمی اچھوں کے ساتھ رہتا ہے، برا آدمی بروں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے اپنی دوستیوں پہ بھی غور کیا کریں۔ اگر یاری دوستی میں کوئی برا بندہ آ گیا ہے اس کو صحیح کریں، اس کی اصلاح کریں، اگر صحیح نہیں ہوتا تو اس کی دوستی چھوڑ دیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار کریں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ساری زندگی امام بخاری سے دوستی کی اور شاگردی بھی کی۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے 4 لاکھ سندوں اور متنوں سے بخاری شریف لکھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 لاکھ سندوں اور متنوں سے صحیح مسلم شریف لکھی۔ امام بخاری نے بخاری شریف بڑی عظیم کتاب ہے، آپ دیکھیں بہت بڑی نہیں ہے، بہت موٹی نہیں ہے، 2 جلدیں ہیں۔ آج کے انداز میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ مہینے 2 مہینے میں ساری کتاب شروع سے آخر تک لکھ سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ چھان بین کی، تحقیق کی،
امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم شریف 15 سال میں لکھی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ پھر اہل علم میں اس بات کا بھی اختلاف رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ صحیح کتاب کون سی ہے۔ مغرب کے لوگوں کا، جن میں تیونس، لیبیا، الجزائر، یہ جو مسلمان ممالک ہیں، وہاں کے رہنے والوں کا خیال ہے کہ مسلم شریف کا مرتبہ زیادہ ہے، جبکہ باقی دنیا کے مسلمان ملکوں کے مسلمانوں کا خیال ہے کہ بخاری شریف کا درجہ زیادہ ہے، اور ہمارا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ بخاری شریف کا درجہ زیادہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ساری مسلم شریف میں کوئی باب، کوئی کتاب نہیں لکھی، اسی طرح حدیثیں لکھتے گئے سندیں مختلف کر کے۔ بعد میں امام نووی رحمہ اللہ نے اس میں باب لگائے۔ تو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ شروع سے ہی استادوں کا ادب کرنے والے، بزرگوں کا احترام کرنے والے تھے۔ عمر جب بڑھاپے کو پہنچی تو داڑھی کو خطاب نہیں لگاتے تھے، سفید داڑھی تھی، سر کے بال بھی سفید تھے، اور جب سے پڑھنے پڑھانے لگے اسی وقت سے عادت تھی کہ سر پہ سفید پگڑی باندھتے تھے، اور اس پگڑی کا جو حصہ بڑا ہوتا ہے جس کو لڑ کہتے ہیں، وہ پچھلی طرف کندھوں کے درمیان گراتے تھے۔ نہایت خوبصورت تھے، سفید رنگ تھا، اخلاق کے بہت اعلیٰ تھے، کردار کے بہت اعلیٰ تھے، چونکہ کپڑے کے تاجر بھی تھے، اس لیے اپنی تجارت سے جتنا نفع ہوتا علاقے کے غریبوں پہ خرچ کرتے رہتے، اس لیے اس زمانے کے لوگوں نے انہیں محسن نیشا پور کا لقب دیا ہوا تھا۔ بڑے غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، جن کی طرح ہم نے اپنے عمل اور کردار کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ پھر امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بات امام بخاری نے لکھی، اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی۔ ایسے نہیں درجے مل جاتے، ایسے نہیں دنیا میں نام باقی رہتے۔ ہماری زندگی میں کم ہی کوئی وقت خالی ہوتا ہے جس میں ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ جب بھی ٹائم ملا، دو چار ساتھی، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی غیبت۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے کہا ہم نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور ایک بات ان دونوں میں یہ مشترک ہے کہ ساری زندگی نہ ایک پیسہ، ایک روپیہ حرام کا کمایا، نہ حرام کا کھایا، نہ حرام جگہ پہ خرچ کیا۔ ساری زندگی حلال کے ساتھ تعلق رکھا۔ مال مال مال، سارا دن بندہ محنت مزدوری لگا ہوا ہے، مال جمع کر رہا ہے، کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ اسلام محنت کا دین ہے، اسلام کسب معاش پہ توجہ دلاتا ہے، اسلام مانگنے سے روکتا ہے، اسلام گداگری کی مذمت کرتا ہے، لیکن مال 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 میں یہ نہ بھول جائے کہ اس رب کے پاس جانا ہے جس نے مال دیا ہے، ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اللہ کی عدالت سے کوئی ہٹ نہ سکے گا، پیچھے نہ جائے گا، اس کے پاؤں نہ ہل سکیں گے۔ ان 5 میں سے 2 سوال مال کے بارے میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مال کمایا کہاں کہاں سے، اور دوسرا یہ ہے کہ خرچ کہاں کہاں کیا۔ اس لیے میرے بھائی، جو کچھ ہمارے پاس آئے دیکھیں حلال ہے یا حرام ہے، حرام سے بچیں، اور جب خرچ کریں وہاں خرچ کریں جہاں ضرورت ہے، وہاں خرچ نہ کریں جہاں اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں، وہاں خرچ نہ کریں۔ لہذا حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ بھی ہوئی، کسی کی غیبت نہیں کی، اور ہمیشہ رزق حلال کمایا، رزق حلال کھایا، اور لوگوں پہ خرچ بھی کیا، محسن نیشا پور کا لقب پایا۔ آج یہ جس حدیث شریف کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، مسلم شریف کی حدیث،
حدیث نمبر 1874. فرمایا قرآن پڑھا کرو. قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کے آئے. لوگوں کے عقائد میں کمزوریاں آ گئی. فلاں بزرگ کی سفارش ڈھونڈیں, فلاں پیر کی سفارش ڈھونڈیں. ضرورت نہیں ہے کسی کے پیچھے جانے کی, کسی کی منتیں کرنے کی. کسی کے پکا ہے, سچا ہے, جو جھگڑا کر کر کے سفارش کرے گا. اور حضور فرماتے ہیں جس کی سفارش کرے گا اس کے بارے میں سفارش قبول کروا کے چھوڑے گا, وہ سفارشی قرآن ہے. فرمایا اس کی تلاوت کریں اور اس کو اپنے لیے سفارشی بنائیں. یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. اور فرمایا 2 روشن صورتیں پڑھا کرو. روشن صورتیں, صورتیں ساری روشن ہیں. انہیں ایک خاص اعتبار سے قرار دیا, سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. فرمایا یہ دونوں قیامت والے دن انسان کے اوپر سایہ کریں گے, یا بدلیوں کی طرح, بادلوں کے ٹکڑے کی طرح, یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح, یا چھتریوں کی طرح. یہ صورتیں بڑی صورتیں ہیں. اس لیے جب پرندے زیادہ ہوتے ہیں وہ جھنڈ بنا لیتے ہیں, اس طرح ان کا حلقہ بن جاتا ہے, ایک جگہ کو گھیر لیتے ہیں, نیچے سایہ ہو جاتا ہے. چونکہ یہ صورتیں بڑی ہیں, ان کی آیتیں بہت ہیں, تو ان کی زیادہ آیتیں گویا پرندوں کے جھنڈ کی طرح پھیلی ہوں گی. جتنی آیتیں زیادہ ہوں گی اتنا احاطہ وسیع ہوگا اور اتنا انسان کو سایہ زیادہ ملے گا. اس لیے ہماری یہ 2 صورتیں پڑھا کرو. یہ قیامت والے دن سفارش کریں گی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ 2 صورتیں تحاجانی عن اصحابہما, اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی. جھگڑے کا معنی ہے اللہ سے کہیں گی بار بار, اللہ جس نے مجھے پڑھا, جس نے مجھے پڑھا, اللہ میں نے اسے چھڑانا ہے, اسے جہنم میں نہیں جانے دینا, میں نے اسے جنت میں لے کے جانا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ سفارش قبول ہو جائے. اس لیے یہ 2 صورتیں گو کے بڑی ہے. انسان عادت ڈالے, روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن پڑھ لے, 2 دن چھوڑ کے ایک دن پڑھ لے, ہفتے بعد پڑھ لے. یہ وقت نکالے. یہ وقت بندہ کہتا وقت نہیں ہے, فلاں کام فلاں کام فلاں کام, وہ سارے کام, وہ تیرے سارے کام دوسروں کے کام آنے والے ہیں. یہ تیرا کام تیرے کام آنے والا ہے, اس کے لیے وقت نکال. فرمایا یہ دونوں سفارش کریں گی. پھر آپ نے سورۃ البقرہ کے بارے میں خصوصی طور پہ 3 لفظ ارشاد فرمائے. فرمایا ان اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیعها البطن. فرمایا اس سورت کو پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے. برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر ہو جائے, فضل ہو جائے, کرم ہو جائے. دعائیں کراتے ہیں لوگ دوسروں کے پاس جا کے, ٹھیک ہے دعائیں بھی کرائیں, لیکن یہ ایک ایسی برکت ہے جو آپ نے خود حاصل کرنی ہے. اس کو پڑھیں. جو ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں وہ اجر الگ ہے. فرمایا سورۃ بقرہ پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے. یعنی جو اسے پڑھنے والے ہیں انہیں جو کچھ ملے گا آخرت میں جا کے, ان کے جو درجے ہوں گے, جنہوں نے اسے چھوڑا ہوگا وہ انہیں دیکھ کے حسرت اور افسوس کریں گے کاش ہم نے بھی یہ سورت پڑھی. اس کا پڑھنا برکت ہے, اس کا چھوڑنا حسرت ہے. فرمایا ولا یستطیعها البطل, اور باطل لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک راوی سے اس کا معنی نقل کیا, یعنی فرمایا جادوگر اس کا مقابلہ. بعض ضعیف روایات میں ہے جس گھر میں مسلسل
40 दिन सूरत बकरा पढ़ी जाए वहां कोई जादू असर नहीं करता। और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इसमें दिनों के हवाले से या तादाद के हवाले से कोई जिक्र नहीं है, एक जामे बात है। फरमाया मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा अपने घरों में अगर बरकत लानी है, अपने घरों से हसरत और नाकामी निकालनी है, बरकत और फजलो करम लाना है, अपने घरों से जादू का असर निकालना है, असेब का असर निकालना है, वसवसों का असर निकालना है, तो फिर सूरत बकरा पढ़ना। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इस हदीस को यहाँ पे नकल किया है। और मैं कर रहा था हज़रत इमाम मुस्लिम के औसाफ के बारे में। हज़रत इमाम मुस्लिम के असातिज़ा में इमाम बुखारी भी हैं, हज़रत इमाम इसहाक़ बिन राहवैह भी हैं, और एक बड़े मशहूर इमाम अहमद बिन हम्बल भी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, और भी कई आइम्मा उस्ताद हैं। चंद मशहूर आइम्मा के मैंने नाम बताए, और इमाम मुस्लिम के शागिर्द भी हजारों में हैं। उनमें से 2 मशहूर शागिर्द बताता हूँ जिनकी किताबें हैं। एक हैं इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह, और दूसरे हैं इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमहुल्लाह, जिनकी किताब है सही इब्ने खुज़ैमा। ये इमाम मुस्लिम के शागिर्द हैं, और इमाम मुस्लिम के असातिज़ा में से इमाम इब्ने अबी शैबा भी हैं, जिनकी किताब मुसन्नफ 14 जिल्दों में तबाह है, बड़ी अजीम किताब है। और इमाम इब्ने अबी शैबा असहाबे सियासिता के 6 इमामों के उस्ताद हैं इब्ने अबी शैबा रहमहुल्लाह ताला। तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जिस तरह कई शहरों से जा के इल्म हासिल किया, इसी तरह कई शहरों में पढ़ाते भी रहे। इमाम बुखारी की तरह जिंदगी के आखिर में फिर अपने मुल्क आए। इमाम बुखारी जब अपने मुल्क वापस आए तो उन्हें कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा, हत्ता कि अपना मुल्क छोड़ के फिर निकल गए, एक और बस्ती की तरफ जा रहे थे कि ईद उल फितर की रात वफात पा गए। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जब अपने वतन वापस आए तो जिंदगी के आखिरी 2 साल इन्होंने अपने वतन में गुजारे, और इनके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अलबत्ता इमाम बुखारी का जो मुश्किल का जमाना था, उसमें हसद करने वाले उलमा अपने इलाके के चौधरियों और नंबरदारों के साथ मिल गए थे, उनकी फजीलत देख के हसद करने लगे, लिहाजा कह के उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तो इमाम बुखारी का साथ आजमाइश के दौर में सब ने छोड़ दिया सिवाय इमाम मुस्लिम के, वो उनके साथ ही रहे। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की, इमाम बुखारी से 10 साल बाद पैदा हुए, 10 साल छोटे थे, लेकिन वफात के एतबार से इमाम बुखारी की वफात 258 हिजरी में हुई और इमाम मुस्लिम की वफात 261 हिजरी में हुई। यानी इमाम मुस्लिम वफात के एतबार से इमाम बुखारी से 3 साल बाद फौत हुए, और इनकी वफात के हवाले से भी अजब बात है। अंदाजा आप फरमाएं कि ये लोग इल्म का कितना शौक रखते थे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए नसीहत भी है कि किसी भी शौक में, किसी भी जोश में आप होश ना छोड़ें। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह किसी मजलिस में बैठे थे, हदीसों की बातें हो रही थी, दीन की बातें, मसले हो रहे थे। किसी बंदे ने कहा जी फलानी हदीस कहाँ है और किसने रिवायत की है, मुझे बयान करें। इमाम मुस्लिम ने फरमाया मुझे इस वक्त याद नहीं, अलबत्ता मेरे घर में किताबें हैं, उनमें कहीं लिखी हुई है, मैंने पढ़ी है, मैं जाके तलाश करके तुम्हें ला के बताता हूँ। इमाम मुस्लिम घर चले गए, किताबें खोलने लगे, सफ़े उल्ट पुल्ट करने लगे। उनके खादिम ने एक टोकरा खजूरों का भर के उनके पास रख दिया ताकि खजूरें खाएं।
امام مسلم رحمہ اللہ وہ حدیث شریف دیکھتے رہے، انہیں مل نہیں رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ساتھ ساتھ کھجوریں بھی کھاتے ہیں۔ اب اس پہ کافی ٹائم لگ گیا اور یہ اندازہ کتنی کھجوریں کھا گئے، حتیٰ کہ جب حدیث شریف مل گئی اس بندے کو بتا دی، اس کے بعد وہ کھجوریں جو کھائی تھی مقدار زیادہ تھی، ان کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے، گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسا پیٹ خراب ہوا کہ ان کھجوروں کے سبب سے وفات پا گئے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے، انہیں آپ شہید علم کا لقب بھی دے سکتے ہیں، شہید حدیث نبوی کا لقب بھی دے سکتے ہیں، شہید طلب علم کا لقب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے گزارش کی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ایک نصیحت بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں ہمیشہ احتیاط کو سامنے رکھے اور کبھی بھی ہوش کا دامن نہ چھوڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی ایک مثال بیان کی ہے جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ نے یہ جو خیر عطا کی ہے دنیا میں، اللہ نے ہمیں دین دیا، علم دیا، اسلام دیا، کیا اس کے بعد پھر شر آئے گا، خیر کم ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں ایسے ہوگا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے، خیر کے بعد شر آ جائے؟ فرمایا یہ ہو سکتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا جب احتیاط نہ کی جائے۔ اب کھجوریں جو ہیں وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ نے انسانوں کے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، انسانوں کو صحت عطا کرتی ہیں، لیکن جب احتیاط کا پہلو نہ رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مثال بیان کی جانور کی، فرمایا فصلیں ہوتی ہیں، ان میں جانوروں کا چارہ ہوتا ہے، پٹھے ہوتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، جو جانور کھائے چرتا رہے، پھر تھوڑا وقفہ کرے، ادھر ادھر چلے پھرے، پیشاب کرے، لید کرے، کچھ وقفے کے بعد پھر کھائے، پھر وقفہ کرے، چلے پھرے، پھر کھائے۔ فرمایا جو جانور اس طرح کھائے اس کے لیے کھانا فائدہ مند ہے، اس کو کھانا قوت مہیا کرے گا، بخاری مسلم کی حدیث۔ فرمایا جو جانور اس طرح کھائے کہ کھاتا ہی جائے، کھاتا ہی جائے، کھاتا ہی جائے، وقفہ نہ کرے، حالانکہ چارہ اللہ نے جانوروں کی حیات کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہی چارہ اس کی موت کا سبب بن جائے گا جب احتیاط نہیں کرے گا۔ ہمارے لیے کھانے کے معاملات میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ ہم جاتے ہیں کسی کی شادی پر یا کسی اور معاملے پہ، وہاں زیادہ کھا رہے ہیں، زیادہ بعض دفعہ اتنا زیادہ ڈالتے ہیں کہ پھر کھایا بھی نہیں جاتا، اور اگر کھا بھی لیا تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے زیادہ ڈال کے ضائع کیا، اس کا بھی نقصان کیا، اپنا بھی کیا۔ جو بندہ اس طرح شادی کا کھانا کھاتا ہے، آپ تجربہ کر لیں، آپ سن لیں کسی سے، خود ازما لیں، اس کو رات نیند نہیں آتی، کئی دفعہ وہ واش روم میں جائے گا، کیوں؟ پیٹ خراب ہو گیا۔ اس لیے ہر چیز میں احتیاط ضروری ہے۔ اسلام ہر چیز کے آداب سکھاتا ہے، انسان کو انسانوں کی طرح، مسلمانوں کی طرح کھانا چاہیے، جانوروں کی طرح نہ کھائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ 25 رجب سن 61 ہجری کی بات ہے، اتوار کی شام تھی جب حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، تو پھر رات کو وفات پا گئے۔ اگلے دن سوموار 26 رجب سن 61 ہجری کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ تو نیشا پور کی تاریخ میں جتنا بڑا جنازہ امام مسلم کا ہوا ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنا بڑا جنازہ کبھی کسی کا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو علم میں کھپایا، علم میں وقف کیا، حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ عمران سامع مقالتی حافظہا ووعاہا، اللہ کے پیارے نبی نے دعا فرمائی، اللہ اس انسان کے ذہن کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، آباد رکھے، اسے چیزیں یاد رہیں، کبھی نہ بھولے،
دماغ اس کا صحیح رہے، جتنا بھی بوڑھا ہو جائے. جس بندے نے، حضور فرماتے ہیں، میری ایک حدیث سنی، اسے زبانی یاد کیا، اسے آگے پہنچایا، اس کے لیے حضور نے دعا فرمائی. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ ہم نبی کریم کی حدیث یاد کریں گے اور آگے پہنچائیں گے. تو چند باتیں میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ دوسرے لوگ، اللہ نے فرمایا جو ابھی تک تم سے نہیں ملے وہ کون ہے، اور ان کے تناظر میں محدثین کی خدمات کا تذکرہ اور کچھ تذکرہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کی خدمات کا حدیث شریف کے حوالے سے ہوا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں برادر گرامی جناب مولانا بدر نصیر سلفی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ان کی دعوت پہ اس شہر کے کئی مقامات پہ حاضری ہوتی رہتی ہے. ان کو میرے ساتھ محبت ہے، حالانکہ میں نہ کوئی بڑا عالم ہوں، نہ بہت بڑا خطیب ہوں، نہ عوامی مبلغ ہوں. بس یہ محبت کرتے ہیں، بلاتے ہیں. میرے لیے ممکن اور میسر ہو تو جب بھی بلائے میں حاضر ہو جاتا ہوں. ایک آدھ دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی بڑی مجبوری ہوئی تو میں حاضر نہ ہو سکا اور میں نے انہیں عرض کر دیا. تو یہ ان کی محبت ہے، آپ کی بھی محبت ہے. آپ نے میری بات کو سنا اور سمجھا. اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں امید رکھوں گا اللہ تعالیٰ ہم کسی موضوع پہ پھر اس مسجد میں اکٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے خادموں میں شامل فرمائے، اور روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما. اللہ جس گھر میں بیماری یا قرضہ یا مقدمہ داخل ہو گیا، اللہ اس گھر والوں پہ خاص فضل و کرم فرما. اللہ ان کی تنگیاں دور کر دے، اللہ ان کی آسانیاں قریب کر دے. اللہ ہمیں اپنی رضا و رحمت کے اعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کے سارے امتحانوں میں کامیاب فرما. اللہ ہمیں اپنے نبی پاک کی، اپنی کتاب پاک کی محبت نصیب فرما. اللہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے بزرگ اساتذہ جو یہاں سے چلے گئے، اللہ تیرے پاس پہنچ گئے، تو ان کے عملوں کو بہتر جاننے والا ہے. پروردگار عالم جو گنہگار تھے ان کے گناہ معاف فرما. اللہ جو نیکوکار گئے ان کی نیکیاں قبول فرما. حضرت حافظ عبدالعلیم یزدانی کے اللہ درجات بلند فرما. اللہ ہمارے بھائی بدر نصیر صاحب کی اہلیہ گزشتہ دنوں وفات پا گئی، اللہ اپنی اس بندی کی مغفرت فرما. اللہ اپنی اس بندی کے ساتھ رحمت اور فضل و کرم کا معاملہ فرما. اللہ بشری تقاضوں سے ہونے والی غلطیاں، کوتاہیاں اور اس کے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما. اللہ اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما. اللہ ہمارے زندوں کی بھی بخشش فرما. اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما. اللہ جو کچھ بیان کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اس میں جو قابل عمل باتیں ہیں ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
وصلی اللہ تبارک و تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بڑے